منیر صاحب، ہم ذرا یہ پاک امریکہ تعلقات پہ ان ڈیپتھ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو بی ایل اے اور مجید بریگیڈ ہے، اب یہ مجید بریگیڈ پہ باضابطہ پابندی ہوئی ہے، دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ پاکستان کی ڈیفینیٹلی کامیابی ہے، سفارتی کامیابی ہے، اور پاکستان کا موقف جو ہے اس کو مانا گیا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کی پاکستان میں مداخلت کا اعتراف بھی ہے؟ خیال میں اس وقت تو پہلا قدم ہے کہ ہم نے امریکہ کو منوایا کہ وہ مجید بریگیڈ اور جو بی ایل اے اس کو لسٹ کرے۔ پاکستان اور چین نے پچھلے سال پروپوز کیا تھا مجید بریگیڈ کی لسٹنگ سیکیورٹی کونسل میں، تو اس کو 3 ملکوں نے بلاک کیا، امریکہ، برطانیہ اور فرانس۔ اچھا، اور ہم نے اس وقت ان سے پوچھا کہ جی آپ نے اس کو کیوں بلاک کیا ہے؟ جی تو ان کا کہنا تھا کہ جی ہمیں زیادہ ایویڈنس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، تو اب اس درمیان میں ہم نے پورا مکمل ایویڈنس دیا ہے، جی اور اس کے تحت ان کی یہ منظوری ہے، امریکہ سے تو ہو گیا ہے۔ جی اب ہم نے سیکیورٹی کونسل میں بھی اس کو لسٹنگ کروانی ہے، مجید بریگیڈ کو چین کے ساتھ ہم نے پروپوز کیا تھا۔ تو یہ پہلا قدم ہے۔ جی اس کے علاوہ جو ہماری سازش ہے کہ جی یہ ہندوستان کروا رہا ہے، اس کے اوپر ابھی تک میرے خیال میں ہم نے کام کرنا ہے۔ ان کو جو ویسٹرن جو ممالک ہیں، ہندوستان کے دوست ہیں، ان کو منوانا ہے کہ یہ ہندوستان کروا رہا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، اسپیسیفکلی جو سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ کروا رہا ہے ہندوستان۔ صحیح تو یہ اب تک ہم نے ان کو منوانا ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوگی ہمیں۔ صحیح۔ اچھا میر اکرم صاحب، ماضی میں سی پیک کے حوالے سے امریکہ کے تحفظات رہے ہیں، اس نے کبھی چھپائے بھی نہیں ہیں۔ اب جب کہ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں، دعویٰ تو یہی کیا جا رہا ہے، اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کسی سے مخفی بھی نہیں ہیں، تو کیا امریکہ سی پیک کے حوالے سے بھی کوئی نرمی دکھائے گا؟ سی پیک کے حوالے سے ہماری خواہشات کے مطابق ہمیں چین کے ساتھ چلنے دے گا اور کوئی معترض نہیں ہوگا، اور وہ یہی سمجھے گا کہ ہم دونوں ممالک کے ساتھ توازن برقرار رکھتے ہوئے اپنے صرف تجارتی مفادات کو اور اپنے صنعتی اور معاشی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بن رہے؟ جی دیکھیے، یہ جو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہیں، وہ ایک جیسے کہا گیا ہے ٹرانزیکشنل ہیں اور تجارتی ہیں، جی بزنس مین ہیں۔ جی وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہمیں فائدہ ہوتا ہے، بلوچستان میں ابھی انہوں نے دیکھا کہ جی وہ منرلز ایکسپلائٹیشن کرنا چاہتے ہیں وہاں، جی اور اس کی ٹوکنائزیشن کرپٹو کی تحت کروانا چاہتے ہیں، اس میں ان کی بڑی دلچسپی ہے اور ان کا ایک پیٹ پروجیکٹ ہے۔ جی تو میرے خیال میں ان کا جو اپروچ ہے پاکستان کی طرف، وہ بہت مختلف ہے بائیڈن صاحب سے، جی کیونکہ انہوں کی اپروچ تو یہی تھی کہ جی ہم نے یہ پابندیاں لگائیں، پاکستان چین کا دوست ہے تو اس کو بس اب ہم دبائیں، ہندوستان کے کہنے پر دبا رہے تھے ہمیں، اور سی بیک پہ کافی ان کی بھی مخالفت تھی۔ جی میرے خیال میں ٹرمپ صاحب ذرا مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اب تک انہیں میرا اعتراض نہیں اٹھایا ہے کہ جی وہاں چین بھی ہے اور امریکہ بھی آئے گا، اور پاکستان تو چاہتا ہے کہ سب ملک آئیں اور انویسٹ کریں اور اسٹیبلائز کریں بلوچستان کو۔ تو یہ ہمیں اس کو پرسو کرنا ہوگا، کیئرفلی کرنا ہوگا، ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کلیش نہ ہو۔ پر اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان بھی بہت اہم بڑی کمپریہنسو نیگوسیشن جاری ہیں۔ ٹھیک، دیکھیں، جب انہوں نے ہندوستان کے اوپر یہ ٹیرف لگایا روسی تیل لینے کی وجہ سے، چین پہ نہیں لگایا،
ٹھیک. چین سے اب تک ان کی بات چیت چل رہی ہے. اب چین ان کا کمپیٹیٹر بھی ہے, سپر پاور ہے, پر وہ سپر پاور کو وہ سمجھتے ہیں ٹھیک. کہ جی اس کو ہم نے بہت کیئرفلی ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہوگا, کیونکہ یہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں صحیح. جی اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو اس لیے امریکہ چین کے ساتھ کیئرفلی نیگوشیٹ کر رہا ہے, اور اس نیگوشیشن میں کیونکہ ہمارے پاس پیس آ گئی ہے جی. کہ ہم امریکہ سے تعلقات بہتر کریں وداؤٹ افیکٹنگ آور ریلیشن شپ وتھ چائنا. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ طویل عرصہ امریکہ میں رہے, اقوام متحدہ میں ہماری نمائندگی کی, امریکی سفارتکاروں سفارتی انداز سے آپ واقف ہیں. یہ جو 15 تاریخ کو ملاقات ہو رہی ہے الاسکا میں ٹرمپ اور پیوٹن کی, آپ کے خیال میں یہ کامیاب ہوگی اور جنگ بندی پر منتج ہوگی, یا بھی ایک اور دور ہوگا اور اس کے بعد دیکھا جائے گا؟ جی اس وقت کہنا ڈیفینیٹیولی کنکلوڈ کرنا مشکل ہے, پر میری نظر میں یہ میٹنگ جو ہوئی ہے, یہ پوتن صاحب نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب ان سے ناراض ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ جو سیز فائر چاہتے تھے وہ نہیں ہوا ہے, جی. اور ان کی میرے خیال میں کوشش یہی ہوگی کہ ٹرمپ صاحب کو کس طرح سے منوائیں کہ اگر یوکرین کنسیشن اور دیتا ہے تو ہم سیز فائر مان لیں گے. میرے خیال میں جو روسیوں کا نظر یہ ہوگا کہ اگر سیز فائر مانیں اسی وقت ویسٹرن جو عام سپلائیز ہیں یوکرین کو وہ بھی بند ہوں, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ سیز فائر مان لیں گے اور اس کا فائدہ اٹھا کر یورپ سے امریکہ سے ہتھیار زیادہ پہنچیں گے یوکرین کو, اور ان کی جو طاقت ہے اس کو بڑھائیں گے, اور پھر جنگ واپس جاری رہے گی. جی ٹھیک. منیر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آپ سے مزید بھی جانیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیر صاحب یہ بتائیے, اب بھارت کی اپروچ آپ کو کیا لگتی ہے؟ روس کے ساتھ تو اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, ایک ماضی ہے شراکت داری کا, تعلق کا, لیکن کیا امریکہ کے دباؤ کے بعد اب وہ روس اور چین کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دے گا, یا پھر الٹیمیٹلی بھارت کے اندر کوئی تبدیلی آ بھی جائے تو آ کے اس نے معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہی کرنا ہے اور امریکہ کی شرائط پہ ہی کرنا ہے؟ جی اب تک ہندوستان کی جو پالیسی جو انہوں نے ڈکلیئر کی ہے وہ ہے اسٹریٹجک اٹانومی, اور میرے خیال میں اسی وجہ سے ان کو یہ مشکلات امریکہ کے ساتھ پیش آئی ہیں, کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ جی ان کی پارٹنرشپ ہندوستان سے ہو, پر ہندوستان اس میں جونیئر پارٹنر ہوگا, اور ہندوستان نے یہ دکھایا کہ جی ہم آپ کے ساتھ تو ہم دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ سے فائدہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں, پر ہماری جو دوسری دوستی ہے روس کے ساتھ وہ نہیں ہم چھوڑیں گے. تو اس وجہ سے یہ مشکلات ان کو پیش آئی ہیں. ہندوستان کی کوشش میرے خیال میں یہی ہوگی کہ وہ امریکہ سے واپس تعلقات بہتر کریں.